السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ کو میری فیملی بنایا، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت تھینک یو کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ النساء کے آیت نمبر 1 سے 20 تک پڑھی تھی. اب نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور رضاعت میں تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے. پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سرب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھے کرو 2 بہنوں کو، مگر جو پہلے ہو چکا یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو. پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دایاں ہاتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے. تم ایک دوسرے سے ہو چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں. پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کرے تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے. یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقے کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، وہ برحق جاننا اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطن طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے.
اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں، انہیں ان کا حصہ دے دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہے اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دایاں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دوگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آج ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 21 سے 40 تک پڑھی ہے۔ میں آپ سب کو، میری پوری یوٹیوب فیملی کو نصیحت کرتی ہوں کہ پلیز آپ اللہ کی طرف آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں تاکہ اللہ جی ہم پہ بہت زیادہ فضل کرے۔ آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔